اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے باعزت نام سے جو بہت بڑا غفور و رحیم اور اپنے بندوں پر خاص رحم فرمانے والا ہے۔ گزشتہ سال حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام سننے والوں، میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج کے ہماری جو ویڈیو ہے یہ قوت خاص کے ریلیٹڈ ایک مرض ہوا کرتی ہے، عام مردوں کو ہوا کرتی ہے، جس میں کہ اکثر میرے بھائی، میرے بچے یہ میرے سے شکایت کرتے ہیں کہ ٹائمنگ کا کم ہونا یا کہ منی کا بالکل پتلا ہو جانا، یہ ان کا سبب ہوا کرتا ہے جو ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو منی پتلی ہوتی ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ ایک تو منی وہ پتلی ہوتی ہے کہ جس آدمی کا مزاج گرم ہو، یہ خاص کر کے ان بچوں کو ہوتی ہے، نوجوانی میں لڑکوں کو ہوا کرتی ہے کہ جن کا مزاج گرم ہوتا ہے اور گرمی کی وجہ سے گردے ہیٹ اپ ہوتے ہیں، اور گردوں کے ہیٹ ہونے کے بعد مادہ منویہ جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے ہٹ کے وہ لوگ جو کہ شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا بھی مادہ بالکل پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو مادہ شوگر کی وجہ سے پتلا ہوتا ہے یہ گرمی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو شوگر ہے یہ سردی اور تری کا مرض ہے۔ سردی اور تری کا مرض ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مزاج میں سردی اور تری زیادہ ہو جاتی ہے، اور تری کی وجہ سے جو مادہ ہے نا وہ بالکل پانی کی طرح پتلا ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں کہ مادہ منویہ کا پتلا ہو جانا، اور جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کے مختلف اصول ہوتے ہیں۔ ایک تو ٹائمنگ یہ ہوتی ہے کہ مادہ پتلا ہو جائے تو اس کی وجہ سے ٹائمنگ کم ہوا کرتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دل کے مریض ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو خفقان قلبی ہوتا ہے، مثال کے طور پر دل ان کا کمزور ہوتا ہے، تو اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی آدمی کا اگر مادہ پتلا نہیں بھی ہے، مادہ اس کا گاڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ٹائمنگ نہیں ہے، تو یہ جو حال ہوتا ہے یہ ان کے دل کی کیفیت کا حال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دل کا پھڑکنا اور سانس کا پھولنا، جس کی وجہ سے ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ اس کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں۔ تو ان دونوں اسباب کے پیچھے جو ہوتا ہے نا انسان کا جو مائنڈ ہے، جو کمپیوٹر جس کو ہم بولتے ہیں، یہ اس کا حال بھی ہے۔ تو اکثر جو ہوتا ہے کیا ہے کہ ذہنی اختلال کی وجہ سے وہ بچے، وہ لڑکے، وہ بندے جو خاص طور پر اپنے ایسے خیالات جو کہ فاسد خیال ہوتے ہیں، گندے خیالات ہوتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر جو بندے زیادہ زیادہ جو ہے نا نیٹ کو یوز کرتے ہیں، اس میں اپنا ذہنی اختراج وہ پیدا کر کے نا وہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی سوچ کو نکال کے کہاں تک لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا جو ہے اعصاب کے اوپر بڑا گہرا اور ڈیپلی جو ہے نا وہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو دل کے اعصاب ہوتے ہیں ان پر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے اعصابی کمزوری کی، اعصابی کمزوری بھی اس کا سبب ہوا کرتی ہے، کیونکہ گردوں کے جو ہوتے ہیں اعصاب وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور دل کے اعصاب جو ہے وہ بھی کمزور ہوتے ہیں، اور اس اعصابی کمزوری کی وجہ سے ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہوا کرتی ہے کہ جو اعصابی کمزوری کی وجہ سے ٹائمنگ ختم ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا وہ ڈھیلا پن ہوتا ہے، لوزنگ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ صحیح طرح پہ ٹائٹ نہیں ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ، اس کا سبب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے مادہ منویہ کا پتلا ہو جانا یا جلدی ڈسچارج ہو جانا، اور اس کے ساتھ ڈھیلے پن کا ہونا، یہ اعصابی کمزوری، اعصابی تحریک کا اس کا سبب ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا اچھا سا، ایک بہت پیارا ہمارا چلتا ہوا دواخانے کا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو حضرات اس کو شوق سے بنانا چاہیں یا بنانا جانتے ہوں
تو وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں بنا سکتے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اگر اس کو بنی بنائی دوائی چاہیے تو وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ نسخہ آپ لکھ لیں۔ نسخے میرے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اکثر دوست اور خاص طور پر جو حکماء حضرات ہیں وہ بڑی تعریف کرتے ہیں۔ تو نسخہ لکھ لیں، یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دتورہ سیاہ، ایک وائٹ ہوتا ہے، ایک بلیک ہوتا ہے۔ جو دتورہ سیاہ ہے وہ آپ لیں گے 6 ماشا ایک چیز، اور دوسرا اس میں آپ ڈالیں گے مشکافور۔ مشکافور آپ اس میں ڈالیں گے 6 ماشا، یعنی آدھا تولہ۔ تو یہ گرام کے لحاظ سے 5 تولے ہوگا، اور جو تولے کے حساب سے جو ہے نا وہ 6 ماشا ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں تیسری چیز ہے اکر کرا۔ اکر کرا آپ لیں گے 1 تولہ۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے صفوف کر لینا ہے، اور اتنا صفوف کرنا ہے، صفوف کر کے پھر اس کو کھرل کر کے اس کو باریک جو ہے وہ آپ نے کھرل کرنا ہے، اور اس کو پان کے پانی دے کر، ایک چھٹانک پان کا پانی جو ہے وہ 1 دن پوری لے جاتا ہے۔ اس کو کھرل میں جذب کر کے اس کی آپ نے گولی بنا لینی ہے، اور گولی اس کی چنے کے برابر ہوگی۔ اور ایک گولی جو ہے نا یہ رات کو سوتے ہوئے آپ دودھ کے ساتھ لیجئے گا، پانی کے ساتھ بالکل نہیں لینا ہے۔ یہ دوائی خشک ہے، اور خشکی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کل کو پھر آپ کہیں گے یہ بابا جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ دودھ کے ساتھ آپ نے لینی ہے۔ اور جو گرمی والے حضرات ہیں ان کے لیے خاص بات یہ ہے، جو گرم خشک مزاج رکھتے ہیں وہ مکھن کے ساتھ یا ملائی کے ساتھ، جو ہے دودھ کی ملائی ہوتی ہے اس کے ساتھ گولی کھا کر 1 گلاس جو دودھ ہے اس کے بعد پی لیا کرے، تو یہ بنی کو گاڑھا بھی کرتی ہے، بہترین آپ کی ٹائمنگ بھی بنائے گی، اور جو انتشار ہوتا ہے یعنی کہ اعصابی طاقت بھی دیتی ہے، تو انتشار بھی ان کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ نسخہ بڑا باکمال ہے، بہترین ہے، بنائیں اور فقیر کو دعائیں دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آئندہ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بابا جی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔